تو آقا علیہ السلام کی شان پر حملہ اس لحاظ سے یہاں کیا گیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں، آپ کو قتل کر دیا گیا ہے. حالانکہ جو صریح واضح لمبی طویل حدیثیں موجود ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رب ذوالجلال نے حضرت ملک الموت کو بھیجا اور بھیج کے یہ حکم فرما کے بھیجا کہ اندر داخل ہونے سے پہلے بھی اجازت مانگنی ہے. اگر اجازت ملے تو اندر جانا، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر تم اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے. اور اگر داخلے کی اجازت مل جائے تو پھر روح قبض کرنے کی اجازت مانگنا، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو واپس آ جانا. یہ ایک پورے 2 گھنٹے کا موضوع ہے میرا. امام طبرانی نے بڑی صحیح سند سے اس کو روایت کیا ہے کہ میں صرف اتنا اشارہ کر رہا ہوں. ملک الموت جب آ گئے دروازے پہ 3 بار دستک دے کے سلام کہہ کے آداب سے القاب سے یاد کر کے اجازت مانگی. 3 بار اجازت مانگنے کے بعد جب اجازت ملی نا، ایک جملہ سن لو یہ، تو آقا علیہ السلام کے سامنے جب ملک الموت آئے نا، حضور نے فرمایا جئتنی زائرن ام قابضن. ملک الموت یہ بتاؤ زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے؟ ابھی دیو نا روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، بندے فوت ہو رہے ہیں جی، تو کدی کسی یہ آخیا بھائی ملک الموت آ کے بوہا کھڑکایا ساڈا با سکنا نہیں، انہوں لوڑ ہی نہیں، طاقت ہی بڑی دیتی، اللہ نے خود اذن دیتا ہے. تو کدی یہ مشورہ حضور فرما جئتنی زائرن ام قابضن، ملک الموت زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا قبض روح کے لیے آئے؟ تو حضور نے تو فرما دیا. ملک الموت نے کیا کہا؟ نہیں حضور زیارت پھر کیا کرنی ہے معاذ اللہ، بس یہ میری ڈیوٹی ہے. نہیں، عرض کی جئتو کا زائرن و قابضن، میرے آقا کام دونوں ہے. امرنی اللہ تعالی اللہ ادخل علیک الا باذنک، مجھے رب نے حکم دیا کام دونوں ہے، لیکن فرمایا اگر اجازت نہ ملے تو اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا. اب آپ یہ ایک لمبا موضوع ہے. دیکھیے 2 طرف گستاخی، ایک طرف جو امہات المومنین ہیں ان پر اس ایک برے فعل کا الزام دیا گیا اور ان پر بہتان لگایا گیا. دوسرا آقا علیہ السلام کی شان میں بہت بڑی یہ گستاخی کی گئی. اب اب ذی وقار اس میں پھر بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جس میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام کے مشابہ قرار دیا. اب ذرا دیکھنا، خود حضرت مولا علی شیر خدا سب سے زیادہ جو زور دیتے ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ولایت کا مسئلہ ہے، اس میں انہوں نے نہیں دیکھا کہ حضور کی کیا گستاخی ہوتی، اللہ کی کیا گستاخی ہوتی ہے، صحابہ کی کیا گستاخی ہوتی ہے، امہات المومنین کی کیا گستاخی ہوتی ہے. لیکن خود مولا علی شیر خدا پہ انہی کی کتابوں سے وہی کفر کا فتوی لازم آتا، انہی کی کتابوں سے حضرت مولا علی شیر خدا پر شرک کا فتوی لازم. شرک کہتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شرک کیا. ایک بار کفر کا فتوی اس لحاظ سے کہ جس نے ابو بکر و عمر سے محبت کی وہ کافر ہے، تو محبت کی ان کی کتابوں سے ثابت. دوسری بار نے کہا جس نے دونوں کی خلافت اور ولایت کو تسلیم کیا وہ بھی کافر ہے. تو ان کی ایک نہیں درجنوں کتابوں سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر شیر خدا نے بیعت کی. ہم پوچھتے ہیں کہ تمہاری کتابیں بولتی ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے بیعت کی ہے، بتاؤ کس کی بیعت کی ہے؟ مومن کی ہے معاذ اللہ، یا بقول تمہارے کافر کی ہے یا منافق کی؟ تم یہ کہتے ہو کہ وہ کافر ہیں منافق ہیں، تمہاری کتابیں بولتی ہیں شیر خدا نے ان کی بیعت کی ہے. معاذ اللہ تمہارے بقول اگر شیر خدا کافر کی یا منافق کی بیعت کر رہے ہیں تو خود کدھر جائیں گے؟ نہیں ہونا آکھیں گے جی نہیں جی وہ تقیہ کر لیا. میں کہ سب تو بڑی اور گندی بیماری ہے تقیہ. تقیہ کر لو جو مرضی، تقیہ کر کے امامات لعنت کر لو، کوئی مسئلہ. تقیہ کیتی بیٹھے امامات لعنت ہو رہی ہے، تقیہ کر کے آدھے نے تقیہ کر کے کسی منافق پیچھے نماز پڑھ لو تو انجیے جی میں انہیں ائمہ اہل بیت پیچھے نماز پڑھی. اے گل سمجھ رہے ہو؟ تقیہ کر لو تو منافق پیچھے کھڑے ہو جاؤ
اگے کھڑے آ منافع کے امام منافع کے تے پیچھے نماز پڑھی آدھے تے اینجی جو امام باقر پیچھے پڑھی یہ تے اینجی میں شہید کیا گیا. اب صحابہ کی گستاخیاں امہات المومنین کی گستاخیاں ہمارے نزدیک تو امہات المومنین بھی اہل بیت ہے نا. یہ سب کچھ یہ تو پہلے طے شدہ کہ گستاخ ہیں ان کے. تو یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے اس لیے میں اختصار سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ ایک حوالہ سن لیں. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی صاحبزادی ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نکاح حضرت امیر المومنین عمر فاروق سے ہوا. یہ شیعہ کی درجنوں کتابوں میں موجود ہے. لیکن انہوں نے کیا لکھا اس کے بارے میں؟ فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1338. فروع کافی میں ویسے یہ ثبوت بھی ہے کہ نکاح ہوا باقاعدہ اور پھر جب امیر المومنین کی شہادت ہو گئی تو شیر خدا اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں لے آئے. اس سے باقاعدہ انہوں نے مسائل بھی اخذ کیے. لیکن یہاں پر جو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ صفحہ نمبر 1338 مجلد 3 ہے. اچھا اس میں اب جب یہ ثابت ہوتا ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ تو آپس میں شیر و شکر آپس میں بڑی رشتہ داریاں ہیں آپس میں بڑا تعلق ہے. تو اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا الزام لگایا؟ کہتے ہیں ابو عبداللہ حضرت امام باقر سے پوچھا گیا فی تزویج ام کلثوم کہ یہ جو حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا امیر المومنین سے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا قال ان ذالک فرج غصب نہ ہو کہتا معاذ اللہ یہ زنا بالجبر ہے. یہ الفاظ موجود ہیں. ہم کس زبان سے بیان کریں؟ کہتا نکاح نہیں ہوا. یہ انوار نعمانیہ میں بھی یہ بات موجود ہے اور صفحہ نمبر 89 ہے پہلی جلد کے اندر. اس پر انہوں نے بڑے دائیں بائیں کے چکر لگائے اور یہ جملہ یہاں بھی لکھا. کہتا ہے اول فرج غصب نہ ہو. یہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ دنیا میں پیش آیا ہے کہ نکاح نہیں ہوا زنا بالجبر ہوا. اب دیکھیے ذرا. اچھا جی کہتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو یہ بات موجود ہے کہ حضرت امیر المومنین سے آپ کی شادی ہوئی ہے باقاعدہ تو کہتا ہے یہ نکاح ہوا ہے ظاہراً اس میں بھی ہے. کہتا ہے لوگوں کے لحاظ سے ظاہری طور پہ نکاح ہوا ہے حقیقت میں نکاح ہی نہیں ہوا. نہیں بیج بھی دی ہے اور اس میں بڑی پھر اس نے باتیں کی ہیں. کیا کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ طلب کیا حضرت مولا علی شیر خدا نے معرض کی بات نہ مانی تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 1338 امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے حضرت عباس سے رابطہ کیا اور حضرت عباس کو انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی. کس بات کی؟ انہوں نے کہا کہ قال عمر ما قال فعل ما فعل كما ياتي تفصيله في الخبر الآتي فجعل امره الى العباس فزوجها اياه ظاهرا. اب اوپر باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے. وہ سختی کیا تھی کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم آپ پہ پانی زمزم کا بند کر دیں گے اگر یہ رشتہ نہ دیا تو زمزم سے پانی بند کر دیں گے اور مولا علی شیر خدا پر 2
گواہ قائم کر کے چوری کے الزام کے اور مولا علی شیر خدا کا ہاتھ کاٹ دیں گے. یہ حضرت عمر نے حضرت عباس کو کہا. حضرت عباس نے جا کے حضرت علی سے بات کی کہ معاملہ بڑا بگڑ جائے گا, جانے دو, تم بات مان جاؤ. تو کہتے ہیں اس بات میں آگے شیر خدا نے ظاہراً نکاح کر دیا, حقیقت میں نکاح نہیں کیا. یہ ڈر کی وجہ سے بیٹی کو ساتھ